وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اور کتنے سارے پیغمبر ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی، نتیجتاً انہیں اللہ کے راستے میں جو تکلیفیں پہنچی ان کی وجہ سے نہ انہوں نے ہمت ہاری، نہ وہ کمزور پڑے، اور نہ انہوں نے اپنے آپ کو جھکایا۔ اللہ ایسے ثابت قدم لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ ان کے منہ سے جو بات نکلی وہ اس کے سوا نہیں تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے گناہوں کو بھی اور ہم سے اپنے کاموں میں جو زیادتی ہوئی ہو اس کو بھی معاف فرما دے، ہمیں ثابت قدمی بخش دے اور کافر لوگوں کے مقابلے میں ہمیں فتح عطا فرما دے۔ چنانچہ اللہ نے انہیں دنیا کا انعام بھی دیا اور آخرت کا بہترین ثواب بھی، اور اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اے ایمان والو، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، اگر تم ان کی بات مانو گے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں لوٹا دیں گے اور تم پلٹ کر سخت نقصان اٹھاؤ گے، بلکہ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔ جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے ہم عنقریب ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی خدائی میں ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جن کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ ظالموں کا بدترین ٹھکانہ ہے۔ غزوہ احد کے واقعات پر اللہ جل جلالہ کی ہدایات کا سلسلہ چل رہا ہے، اور اس میں مسلمانوں کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ جس طرح کی تکلیفیں اور صدمے انہیں غزوہ احد کے موقع پر پیش آئے، یہ ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نیک بندوں کو اپنی زندگی میں اس قسم کی بہت سی آزمائشیں پیش آتی رہی ہیں، اور پچھلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کے ساتھیوں پر بھی ایسے وقت آئے ہیں۔ اس موقع پر ان لوگوں نے جس طرز عمل کا مظاہرہ فرمایا اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے۔ فرمایا کہ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ، کتنے سارے پیغمبر ہیں، قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی، فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو ان کو اللہ کے راستے میں جو تکلیفیں پہنچیں اس کی وجہ سے انہوں نے ہمت نہیں ہاری، ما وہنوا، اور وما ضعفوا، نہ وہ کمزور پڑے، اور وما استکانوا، اور نہ انہوں نے اپنے آپ کو دشمن کے آگے جھکایا۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تبارک و تعالی ایسے صبر کرنے والوں اور ثابت قدم رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کی خاص صفت یہ ذکر فرمائی ہے، ان نیک بندوں کی جو اللہ کے راہ میں لڑنے کے دوران پہنچنے والی تکلیفوں پر گھبرانے کے بجائے ثابت قدم رہے، ان کا
ایک وصف یہ بیان فرمایا ہے کہ وما کان قولہم، ان کے منہ سے جو بات نکلی وہ اس کے سوا نہیں تھی، الا ان قالوا، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو بھی بخش دیجئے، واسرافنا فی امرنا، اور ہم سے اپنے کاموں میں جو زیادتی ہوئی ہو اس کو بھی معاف فرما دیجئے، وثبت اقدامنا، اور ہمیں ثابت قدمی بخش دیجئے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر لوگوں کے مقابلے میں ہمیں فتح عطا فرما دیجئے۔ تو اس موقع پر ان کا یہ وصف خصوصی طور پر اللہ تعالی نے ذکر فرمایا ہے کہ وہ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالی سے رجوع کر کے اللہ تبارک و تعالی سے معافی بھی مانگتے ہیں اور آئندہ کے لیے ثابت قدمی بھی مانگتے ہیں۔ اس میں مسلمانوں کے لیے اہم ہدایت یہ ہے کہ ایک حقیقت شناس مومن کا کام یہ ہے کہ وہ کتنا ہی بڑا نیک کام اور کتنی ہی جد و جہد اور کوشش اللہ کے راہ میں کر رہا ہو، اس کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنے عمل پر ناز اور فخر کرے، کیونکہ در حقیقت اس کا عمل بھی اللہ تعالیٰ ہی کے فضل کرم کا نتیجہ ہے، اس کے بغیر کوئی نیک عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا یہ لوگ جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کے راہ میں ثابت قدم رہے اور جو تکلیفیں انہیں پہنچی ان پر پوری طرح صبر کیا اور کمزور پڑنے اور ہمت ہارنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت سے وہ ثابت قدم رہے، تو اس کے باوجود ان کو اس عمل کے اوپر کوئی ناز نہیں ہوا، انہوں نے اس کے اوپر کسی تکبر غرور کا مظاہرہ نہیں کیا کہ ہم نے بڑا تیر مارا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی عاجزی کا اظہار فرمایا، کیونکہ جو کوئی نیک عمل انسان کرتا ہے وہ کتنا ہی درست کر کے کرے، لیکن اللہ جل جلالہ کی شان کے مطابق کر لینا اس کے بس میں نہیں ہے، اس لیے کچھ نہ کچھ حق کی ادائیگی میں کوتاہی ہوتی ہی ہے، لہذا اس حالت میں بھی استغفار کی ضرورت انہوں نے محسوس فرمائی اور ربنا اغفر لنا ذنوبنا کہہ کر فرمایا کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اور جو زیادتی ہوئی ہو اس سے بھی درگزر فرمائیے۔ اور ساتھ ہی اس مغفرت کی دعا میں ایک اور بھی پہلو موجود ہے، اور وہ یہ کہ دنیا میں انسان کو جو کوئی رنج و غم یا کوئی تکلیف پیش آتی ہے یا دشمن کے مقابلے میں کوئی کمزوری پیش آتی ہے، تو وہ بکثرت اس کے سابق گناہوں کا اثر ہوتا ہے، لہذا اس کا علاج یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے۔ تو اس لیے ان حضرات نے اس موقع پر جبکہ انہوں نے بڑی ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا تھا، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کیا اور معافی مانگی، اور آئندہ کے لیے ہم سب لوگوں کو یہ سبق دے دیا کہ ہر موقع پر جہاں پر بھی کوئی کام کرنے کی توفیق ہو تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کے ساتھ استغفار بھی کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ والوں کو دنیا اور آخرت دونوں میں اچھا بدلہ دیا جائے گا، فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا انعام بھی دیا، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا بہترین ثواب بھی دیا۔ دونوں چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، دنیا کے بدلے کا بھی اور آخرت کے بدلے کا بھی، دونوں کے لیے لفظ ثواب استعمال فرمایا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ دنیا کے بدلے کا ذکر کرتے ہوئے صرف ثواب کا لفظ ہے، ثواب الدنیا، اور آخرت کے بدلے کا ذکر کرتے ہوئے حسن کا لفظ کا اضافہ فرمایا گیا، وہ حسن ثواب الآخرہ، یعنی بہترین آخرت کا ثواب۔ تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ اصل بدلہ وہیں پر ملنا ہے اور وہی بہترین بدلہ ہوگا۔ دنیا کے اندر جو کچھ بدلہ ملتا ہے، جو کچھ انعام ملتا ہے، وہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ بھی نعمت ہے، لیکن بالآخر جو سب سے بڑا بدلہ ہے وہ آخرت میں ملنے والا ہے۔ دنیا کا بدلہ اس کے مقابلے میں کوئی حقیقت نہیں رکھتا، وہی کا بدلہ اصل بدلہ ہے اور وہی بہترین بدلہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو
ایک اور نصیحت فرمائی، اور وہ یہ کہ اس شکست کے نتیجے میں مسلمانوں کو جو تکلیف ہوئی، اس کی وجہ سے بعض کافر لوگ تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے اور کہیں گے کہ اگر تم لوگ بحق پر ہوتے تو تمہاری مدد ہوتی اور تمہیں شکست کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ بعض لوگ یہ کہیں گے کہ جب نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخموں کا سامنا کرنا پڑا اور آپ کے وفات کی بھی خبر مشہور ہو گئی، تو ایسی صورت میں اس دین پر رہنے سے کیا فائدہ جو تمہیں اس شکست سے دوچار کرے اور تمہارے نبی کو بھی زخمی کرے۔ اس طرح کی باتیں بعض کافروں کی طرف سے شاید تمہیں سننے میں آئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے ان کی باتوں میں آ کر ان کی باتوں کو سچ سمجھا تو یہ کسی وقت تمہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ دین سے برگشتہ کر دیں۔ چنانچہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم ان لوگوں کا کہنا مانو گے جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے تو یردوکم علی اعقابکم، وہ تم کو پیچھے موڑ دیں گے، تمہیں واپس کفر کی طرف لے جائیں گے، فتنقلبوا خاسرین، اور اس کے نتیجے میں تم سخت نقصان اٹھاؤ گے۔ لہذا ایسا نہ کرو اور یہ نہ سمجھو کہ وہ لوگ خیر خواہ ہیں تمہارے، بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہی سب سے بہترین مدد کرنے والا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے تسلی دی ہے کہ اگرچہ اس وقت تمہیں یہ تکلیف پہنچی ہے لیکن ہم بالآخر مسلمانوں کا رعب کافروں کے دلوں میں ڈال دیں گے، اور آئندہ اگر تم لوگ ثابت قدم رہو گے تو اس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔ چنانچہ فرمایا کہ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم کافر لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے دلوں میں عنقریب رعب ڈال دیں گے، بما اشرکوا باللہ، اور ان کے دلوں میں رعب ڈالنے کی وجہ یہ ہوگی کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک کر رکھا ہے کہ جن کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، یعنی کوئی دلیل ایسی نہیں ہے جو ان کو خدائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک قرار دے سکے۔ کیونکہ انہوں نے شرک کا ارتکاب کیا ہے تو اس کی وجہ سے ہم ان کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے، اور آخرت میں تو خیر ان کا انجام ہے ہی کہ وہ مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس مثوی الظالمین، اور ظالموں کا ٹھکانہ برا ٹھکانہ ہے۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی کہ ہم ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، اس کا مظاہرہ ایک تو فوری طور سے یہ ہوا کہ اگرچہ مسلمانوں کو بڑے بھاری زخم اٹھانے پڑے تھے، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، اور بعض صحابہ کرام پسپا بھی ہو گئے تھے، میدان جنگ چھوڑ کر بھی چلے گئے تھے، اور بعض وہیں پر کھڑے ہوئے عالم تحیر میں تھے۔ تو ایسے موقع پر دشمن کو تو یہ چاہیے تھا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر وہ اور آگے بڑھتا اور باقی مسلمانوں پر بھی حملے کرتا، بلکہ مدینہ منورہ پر بھی قابض ہو جاتا، لیکن اس ساری شکست کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے دلوں پر ایسا رعب ڈالا کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے بجائے انہوں نے واپسی کی راہ اختیار کی، اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بالآخر اس طرح فتح سے نوازا کہ انہوں نے جم کر مقابلہ بھی کیا، اور بالآخر کافر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف واپس روانہ ہو گئے۔ بلکہ روایات میں آتا ہے، اور جس کی تفصیل آگے انشاءاللہ آنے والی ہے، کہ جب وہ لوگ مدینہ منورہ سے واپس چلے گئے تو اس وقت ان کو حسرت بھی ہوئی، اور اس حسرت کا انہوں نے اظہار بھی کیا کہ ہم نے جیتی ہوئی جنگ کو چھوڑ کر بڑا غلط اقدام کیا ہے، ہم کو تو اس جیتی ہوئی جنگ سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا۔ چنانچہ انہوں نے کچھ اس کی تلافی بھی کرنے کی کوشش کی، جس کی تفصیل انشاءاللہ اسی سورت کے اندر آگے آیات میں آنے والی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوری طور سے ان کے قلوب پر
रोब डाल दिया था, और उस रोब ही की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने बिलाखिर उनके शर से मुसलमानों को पनाह में रखा। وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ واللہ ذو فضل علی المؤمنین اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم واللہ خبیر بما تعملون۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اور اللہ نے یقیناً اس وقت اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا جب تم دشمنوں کو اسی کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے کمزوری دکھائی اور حکم کے بارے میں باہم اختلاف کیا، اور جب اللہ نے تمہاری پسندیدہ چیز تمہیں دکھائی تو تم نے کہنا نہیں مانا۔ تم میں سے کچھ لوگ وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے اور کچھ وہ تھے جو آخرت چاہتے تھے، پھر اللہ نے ان سے تمہارا رخ پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، البتہ وہ تمہیں معاف کر چکا ہے اور اللہ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب تم منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتے تھے، اور رسول تمہارے پیچھے سے تمہیں پکار رہے تھے، چنانچہ اللہ نے تمہیں غم دینے کے بدلے شکست کا غم دیا تاکہ آئندہ تم زیادہ صدمہ نہ کیا کرو، نہ اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے اور نہ کسی اور مصیبت پر جو تمہیں پہنچ جائے، اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہ غزوہ احد کے واقعات ہی کا سلسلہ چل رہا ہے، اور اس میں ایک شبہ جو لوگوں کے دل میں پیدا ہو سکتا تھا اس کا جواب دیا گیا ہے۔ شبہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی نصرت اور ان کی مدد کرنے کا وعدہ فرمایا، اس کے باوجود جنگ احد میں شکست کیوں ہوئی؟ تو اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں سے پہلی آیت میں اس شبہ کا جواب دے رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے وعدے کو سچا کر دیا تھا۔ جنگ کے دو حصے ہوئے ہیں، پہلے حصے میں اللہ تبارک و تعالی کی واضح نصرت اور مدد تمہارے ساتھ تھی، اور اس میں تم نے مسلمانوں نے کافروں پر غلبہ حاصل کر دیا تھا۔ چنانچہ فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اللہ نے یقیناً اس وقت اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا، اذ تحسونہم، جبکہ تم ان کافروں کو قتل کر رہے تھے، بِإِذْنِهِ، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ چنانچہ غزوہ احد کے پہلے حصے میں مسلمانوں کو واضح فتح مندی حاصل ہوئی تھی، اور جو مقابلے ہوئے ان میں سے اکثر میں مسلمان غالب آئے اور کافر قتل ہوئے، لیکن بعد میں جو دکھ پیش آیا اس کی وجہ اللہ تبارک و تعالی آگے فرماتے ہیں حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم نے کمزوری دکھائی، وتنازعتم فی الامر، اور تم نے حکم کے بارے میں باہم اختلاف کیا۔ اس سے اشارہ ہو رہا ہے اس بات کی طرف کہ جو غزوہ احد کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے تیر اندازوں کا دستہ مقرر فرمایا تھا، اس دستے نے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی، چند افراد کے سوا باقی تمام حضرات یہ دیکھ کر کہ کفار بھاگ چکے ہیں، میدان خالی ہے اور مال غنیمت لوگ جمع کر رہے ہیں،
تو اس مال غنیمت کو جمع کرنے کے شوق میں ایک بڑی تعداد نے اس ٹیلے سے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی. تو یہ کمزوری تھی جو دکھائی گئی. اس کو اللہ تبارک فرما رہے ہیں کہ یہاں تک کہ جب تم نے کمزوری دکھائی، وہ تنازعتم فی الامر، اور حکم کے بارے میں باہم اختلاف کیا، یعنی رسول کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا کہ اس ٹیلے پر ہر حالت میں جمے رہنا، اس کے بارے میں دو رائے ہو گئی. اور واضح ارشاد کے باوجود بہت سے حضرات نے اس کی یہ تعویل کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ تھا کہ جب تک جنگ جاری رہے اس وقت تک یہاں پر محر رہو، اور جب جنگ ختم ہو جائے تو وہ حکم اب نافذ نہیں ہے. جبکہ ان کے امیر یعنی حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو سمجھایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا ہم پر واجب ہے، اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ کسی بھی حالت میں تم اس ٹیلے کو نہ چھوڑنا. تو جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت نہ مل جائے اس وقت تک ٹیلے کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور خود وہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ وہیں پر جمے بھی رہے. اور دوسرے حضرات نے ان سے اختلاف کیا اور کہا کہ اصل میں حکم کی وجہ تو یہ تھی کہ جنگ ہو رہی تھی، اور جب جنگ ختم ہو گئی اور کفار لوٹ گئے تو اب وہ علت باقی نہیں رہی جس کی وجہ سے آپ نے یہ حکم دیا تھا. تو یہ اس تنازع اور اس اختلاف کی طرف اشارہ فرمایا کہ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، تم نے حکم کے بارے میں باہم اختلاف کیا. وَعَصَيْتُمْ، اور تم نے کہنا نہیں مانا، یعنی اپنے امیر کا کہنا نہیں مانا. عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر امیر مقرر فرمایا تھا، تو اس کی اطاعت واجب تھی، لیکن تم نے ان کا کہنا نہیں مانا. کیوں نہیں مانا؟ من بعد ما اراکم ما تحبون، بعد اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری پسندیدہ چیز تمہیں دکھائی. یعنی وہاں ٹیلے پر سے نظر آیا کہ کفار مال غنیمت چھوڑ کر بھاگے ہیں اور مسلمان اس مال غنیمت کو اکٹھا کر رہے ہیں، تو وہ تمہیں دکھائی اللہ تعالیٰ نے. تو اس کو دیکھنے کے نتیجے میں تم نے اس حکم کو قبول نہیں کیا جو تمہارا امیر تمہیں دے رہا تھا کہ تمہیں اس ٹیلے کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اس وجہ سے یہ ساری آزمائش پیش آئی. چنانچہ فرمایا کہ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کچھ لوگ تو وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے. اس سے اشارہ انہی حضرات کی طرف ہے کہ جو مال غنیمت جمع کرنے کے شوق میں جو ٹیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے. اگرچہ جیسا پہلے کہا جا چکا ہے مال غنیمت کو جمع کرنا کوئی گناہ کا کام نہیں تھا، اور اس کو محض دنیا طلبی پر بھی محمول کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ بالآخر ان صحابہ کرام کو چاہے وہ مال غنیمت جمع کرنے میں شامل ہوتے یا نہ ہوتے ان کا حصہ ضرور ملتا. لیکن ان کے مقام بلند کے یہ بات منافی تھی کہ وہ مال غنیمت کے شوق کو ترجیح دے کر اپنے امیر کا حکم نہ مانے. اس لیے آپ نے یہ فرمایا کہ منکم من یرید دنیا، تم میں سے کچھ لوگ وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے. یہ تمہارا مال غنیمت کی طرف لپکنا یہ تمہارے مقام بلند کے خلاف تھا، اور یہ دنیا طلبی اس کا ظاہر یہی تھا کہ تم دنیا طلبی کر رہے ہو. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اب تم میں سے کچھ لوگ وہ تھے جو آخرت چاہتے تھے. اور اس سے اشارہ ان حضرات کی طرف ہے جو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ثابت قدم رہے، اور انہوں نے کسی حالت میں بھی ٹیلا چھوڑنا گوارا نہیں کیا، یہاں تک کہ وہ شہید ہوئے، اسی ٹیلے کے اوپر شہید ہوئے. چنانچہ فرمایا کہ ثم صرفکم عنہم، پھر اللہ نے ان سے تمہارا رخ پھیر دیا، یعنی کافروں سے تمہارا رخ پھیر دیا. کہ شروع میں تم کافروں پر غالب آ رہے تھے، ان کو قتل کر رہے تھے، ان کو شکست دوچار کر رہے تھے، لیکن اس واقعے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے تمہارا رخ ان سے پھیر دیا، یعنی اب جنگ کا پاسا پلٹ گیا. یہ کیوں کیا؟ لیبتلیکم، تاکہ تمہیں آزمائے کہ اپنی غلطی کے نتیجے میں جو یہ شکست
پیش آئی اس کو ایک آزمائش سے تعبیر فرمایا کہ تمہاری آزمائش تھی، اور اس آزمائش کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اس صورتحال سے دوچار کیا کہ جنگ کا پاسا پلٹ گیا، لیکن ساتھ ہی بڑے واضح الفاظ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، البتہ اب وہ یقیناً تمہیں معاف کر چکا ہے۔ تھی تو یہ غلطی اور بچے خاصی سنگین غلطی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کے مقام اور مرتبے کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا کہ اس غلطی کو معاف فرما دیا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور ساتھ ہی یہ اعلان فرمایا کہ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ اگر ایک انسان بحیثیت مجموعی اللہ تبارک و تعالی کے اوپر ایمان کے تقاضوں پر عمل کر رہا ہو اور اپنی سی کوشش رکھتا ہو کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے احکام پر پورا عمل کرے، اور پھر کبھی اس سے غفلت و غلطی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ اللہ تعالی بڑا فضل کرنے والا ہے تمام مومنوں پر۔ تو یہاں پر مومنوں کا ذکر فرمایا، خاص طور پر ان صحابہ کرام کا ذکر نہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے معاف کرنے کا پہلے اعلان فرمایا، بلکہ ایک عمومی حکم یہ بیان فرما دیا کہ اللہ تعالی مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ لہذا اگر ایمان کے ساتھ تم مجموعی طور پر اللہ تعالی کے احکام کے مطابق زندگی گزار رہے ہو، لیکن کبھی غلطی ہو جائے اور اللہ تعالی سے تم استغفار بھی کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر فضل کرنے والا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے اس وقت کا جب مسلمانوں کو یکبارگی کافروں نے حملہ کر کے سراسیمہ کر دیا تھا، اور اسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر بھی مشہور ہو گئی تھی۔ تو بہت سے صحابہ کرام اس موقع پر میدان چھوڑ کر یہ سوچ کر روانہ ہو گئے تھے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تشریف فرما نہیں ہے تو اب ہم لڑ کر کیا کریں گے، یہ سوچ کر وہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ تو اس کا نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھینچ رہے ہیں کہ اذ تصعدون، وہ وقت یاد کرو جب تم منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے، ولا تلوون علی احد، اور کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتے تھے، والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول تمہارے پیچھے سے تمہیں پکار رہے تھے۔ اس وقت جب بہت سے مسلمان اس طرح میدان چھوڑ کر جانے لگے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ شدید ہوا، چاروں طرف سے آپ کے اوپر تیر اندازی ہو رہی تھی، تو اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں آواز دی صحابہ کرام کو۔ تو جو قریب صحابہ کرام تھے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہچان کر آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے، اور انہوں نے بڑی جانبازی کا مظاہرہ فرمایا، جن میں حضرت صدیق اکبر بھی تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص بھی تھے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ سب حضرات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو کر پوری طرح جانبازی سے دفاع کرتے رہے۔ لیکن بہت سے صحابہ کرام جو میدان جنگ چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے تھے، ان کو بظاہر آواز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں آئی، یا اگر آئی ہو تو انہوں نے پہچانا نہیں کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے۔ اس واسطے وہ بدستور مدینہ منورہ کی طرف روانہ رہے اور انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ لیکن بعد میں روایات میں آتا ہے کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اس جگہ تشریف فرما ہے اور صحابہ کرام آپ کے ارد گرد ہیں اور آپ کے اوپر حملہ شدید ہے، تو اس وقت حضرت کعب نے بہت زور سے آواز دی، اور وہ اپنی آواز کی شدت میں مشہور بھی تھے۔ انہوں نے بہت زور سے آواز دی اور بتلایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ حیات ہیں اور یہاں تشریف فرما ہے، لوٹ آؤ۔ تو اس کے بعد بہت سے صحابہ کرام لوٹے جب حضرت کعب کی آواز سنائی دی۔ تو اس شروع میں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی تھی وہ بعض صحابہ کو پہنچی نہیں، اور بعض صحابہ سراسیمگی کی حالت میں اس کو پہچان نہ سکے، اس واسطے واپس نہیں آئے تھے۔ اس کا اللہ تبارک و تعالی یہاں ذکر فرما رہے
کہ رسول تمہارے پیچھے سے تمہیں پکار رہے تھے. فَأَصَابَكُمْ غَمًّا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں غم دیا، تمہاری اس عمل کے بدلے میں غم دیا، غم کا بدلہ دیا تم کو. اور کس چیز کا بدلہ دیا؟ بغم، اس غم کا بدلہ دیا جو تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا. یعنی ظاہر بات ہے کہ یہ ساری صورتحال جس میں مسلمانوں نے اپنی جگہ چھوڑی، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آئی تو آپ کو اس سے صدمہ ہوا. تو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں اس غم کے بدلے تم نے رسول کو دیا، ہم نے تمہیں غم دیا. اور اس غم دینے میں بھی ایک مصلحت تھی. وہ مصلحت اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمائی کہ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ آئندہ تم زیادہ صدمہ نہ کیا کرو، نہ اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور نہ کسی اور مصیبت پر جو تمہیں پہنچ جائے. یعنی اس صدمہ دینے کی بھی ایک حکمت اور مصلحت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں پختگی عطا فرما رہے تھے. یعنی اس قسم کے واقعات سے تمہارے اندر پختگی آئے گی اور صدموں کو جھیلنے کا حوصلہ پیدا ہوگا. تو آئندہ جب کوئی تکلیف پیش آئے گی تو اس پر تم زیادہ پریشان اور مغموم رہنے کے بجائے صبر اور استقامت سے کام لوگے. لہذا اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت تھی کہ تاکہ تم زیادہ صدمہ نہ کیا کرو، نہ اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے اور نہ کسی اور مصیبت پر جو تمہیں پہنچ جائے. یہاں عام مسلمانوں کو یہ سبق دے دیا گیا کہ جب بھی کوئی واقعہ پیش آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو اس کی مشیت اور حکمت کا تقاضا ہوتا ہے. لہذا اس کے اوپر اتنا صدمہ کرنا کہ جس کے نتیجے میں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر سے شکوہ پیدا ہو جائے، یہ مومن کا کام نہیں ہے. بلکہ یہ دنیا ہے اور دنیا ہر طرح کے واقعات سے بھری ہوتی ہے. اس میں خوشی بھی ہوتی ہے، غم بھی ہوتا ہے، راحت بھی ہوتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے. لہذا کسی صدمے پر، کسی تکلیف کی بات پر اتنا زیادہ صدمہ کرنا کہ آدمی اس کو لے کر بیٹھ جائے، یہ ایک مومن کا کام نہیں ہے. اور فرمائے واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے. لہذا جو کوئی وہ فیصلہ کرتا ہے وہ اپنے علم کی بنیاد پر کرتا ہے، اپنی حکمت کی بنیاد پر کرتا ہے، اس پر کسی اعتراض اور شکوے کی گنجائش نہیں ہے. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير
وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، پھر اس غم کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے تم پر طمانینت نازل کی، ایک اونگ جو تم میں سے کچھ لوگوں پر چھا رہی تھی، اور ایک گروہ وہ تھا جسے اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی۔ وہ لوگ اللہ کے بارے میں ناحق ایسے گمان کر رہے تھے جو جہالت کے خیالات تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کیا ہمیں بھی کوئی اختیار حاصل ہے؟ کہہ دو کہ اختیار تو تمام تر اللہ کا ہے۔ یہ لوگ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپاتے ہیں جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں بھی کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے۔ کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تب بھی جن کا قتل ہونا مقدر میں لکھا جا چکا تھا وہ خود باہر نکل کر اپنی اپنی قتل گاہوں تک پہنچ جاتے۔ اور یہ سب اس لیے ہوا تاکہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ اسے آزمائے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کا میل کچیل دور کر دے۔ اللہ دلوں کے بھید کو خوب جانتا ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹھ پھیری جب دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرائے، در حقیقت ان کے بد اعمال کے نتیجے میں شیطان نے ان کو لغزش میں مبتلا کر دیا تھا، اور یقین رکھو کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ یقیناً اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا بردبار ہے۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے، اور جب ان کے بھائی کسی سرزمین میں سفر کرتے ہیں یا جنگ میں شامل ہوتے ہیں تو یہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ ان کی اس بات کا نتیجہ تو صرف یہ ہے کہ اللہ ایسی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دیتا ہے، ورنہ زندگی اور موت تو اللہ دیتا ہے، اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور اگر تم اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤ یا مر جاؤ تب بھی اللہ کی طرف سے ملنے والی مغفرت اور رحمت ان چیزوں سے کہیں بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اور اگر تم مر جاؤ یا قتل ہو جاؤ تو اللہ ہی کے پاس تو لے جا کر اکٹھے کیے جاؤ گے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جنگ احد کے موقع پر جو عارضی شکست کا سامنا مسلمانوں کو کرنا پڑا اور بہت سے حضرات صحابہ شہید ہوئے، اس کے غم میں حضرات صحابہ کرام جو مبتلا تھے تو ایک طرف تو ان کے غم کی تسلی کا سامان فرمایا گیا ہے، اور دوسری طرف اس غم کے موقع پر منافقین جو زخموں پر نمک چھڑکنے کے عادی تھے، وہ جو باتیں کر رہے تھے ان کی حقیقت بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کریمہ میں واضح کی ہے، اور ساتھ ہی یہ بتایا ہے کہ اگر کبھی انسان کو کوئی غم یا صدمے کا واقعہ پیش آ جائے تو اس میں اس کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، اور اس میں فضول خیالات دل میں لا کر کے اگر یوں کر لیتے تو ایسا ہو جاتا، یہ خیالات انسان کو سوائے حسرت میں مبتلا کرنے کے کوئی اور فائدہ نہیں رکھتے۔ لہذا اس کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہو کر، اور اگر کوئی صدمہ پیش آیا ہے تو اس میں اس صدمے کے اسباب میں اپنی غلطیوں کا احساس کر کے، اس کا ادراک کر کے آئندہ اس کی تلافی کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ان آیات کا مرکزی مفہوم ہے۔ ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جنگ احد کی شکست کا جو ظاہری سبب ہے وہ بعض حضرات کی اس غلطی کی وجہ سے تھا
کہ وہ تیر اندازوں کا دستہ جو ٹیلے پر مقرر کیا گیا تھا وہ اپنے وقت سے پہلے اپنی جگہ کو چھوڑ گیا تھا. لیکن ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس غلطی کے نتیجے میں جو صدمہ پہنچا اس صدمے کے ازالے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ تسلی کے سامان صحابہ کرام کو عطا فرمائے. چنانچہ ان میں سے ایک تسلی کا سامان یہ تھا کہ جب حضرات صحابہ کرام صدموں سے چور تھے، زخموں سے چور تھے، بہت سے صحابہ کرام شہید ہو چکے تھے، اس صدمے کے عالم میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے صحابہ کرام کے اوپر اونگ مسلط فرما دی، یعنی نیند مسلط فرما دی. ابتدائی نیند کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو عربی میں نعاس کہتے ہیں، اردو میں اونگ کہتے ہیں. اس اونگ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں صدمے کی شدت کم ہو جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ثم انزل علیکم من بعد الغم، پھر اس غم کے بعد اللہ نے تم پر نازل کی. کیا نازل کی؟ تب امانتاً، ایک اطمینان کی کیفیت یا طمانینت، نعاسن، اور وہ طمانینت کی کیفیت ایک اونگ کی شکل میں تھی. یغشا طائفۃ منکم، جو تم میں سے کچھ لوگوں کے اوپر کو ڈھانپ رہی تھی، کچھ لوگوں کے اوپر چھا رہی تھی. ایسی نیند ہم نے اس کو مسلط کر دی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیند ایک ایسی چیز بنائی ہے کہ ایک طرف تو اس سے تکن دور ہوتی ہے اور دوسری طرف اگر کوئی آدمی کسی صدمے اور پریشانی میں مبتلا ہے تو صدمے اور پریشانی کا ازالہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس نیند سے ہو جاتا ہے. تو بعض صحابہ کرام پر جو زیادہ صدموں سے ڈھال تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت نیند مختلط کر دی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو صدمے کی شدت میں ان کی کمی آ گئی. یہ تو صحابہ کرام کا ذکر تھا. آگے پھر اللہ تعالیٰ منافقین کا ذکر کرتے ہیں کہ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، کچھ ایک گروہ وہ تھا جسے اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی. یعنی اگرچہ منافقین کا ایک بہت بڑا حصہ جنگ احد کے شروع ہونے سے پہلے ہی الگ ہو گیا تھا، لیکن چونکہ ڈرپوک لوگ تھے اس واسطے باوجود کہ کفار قریش میدان چھوڑ کر جا چکے تھے، اس کے باوجود ان کو یہ خطرہ لگا ہوا تھا کہ کسی نہ کسی وقت پھر دوبارہ یہ آ کر ہم پر حملہ نہ کر دیں. اور مسلمانوں کو جو صدمہ پیش آیا تھا اور جو تکلیف پیش آئی تھی اس کے اوپر وہ اپنے خوب چبڑ چڑھ کر یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری بات نہیں مانی گئی، اس وجہ سے یہ مسلمانوں کو صدمہ پیش آیا. جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے، شروع میں منافقین کا کہنا یہ تھا کہ کفار قریش کا جو لشکر حملے آور ہے اس کا مقابلہ کھلے میدان میں جا کر نہ کیا جائے بلکہ مدینہ منورہ میں قلعہ بند ہو کر کیا جائے، یعنی مدینہ منورہ ہی میں رہ کر مقابلہ کیا جائے کہ اگر وہ حملہ آور ہوتے ہیں تو ان کا دفاع کیا جائے، لیکن کھلے میدان میں نکل کر ان کا مقابلہ کرنا ان کی رائے نہیں تھی. اور بعض صحابہ کرام کی رائے بھی ایسی تھی، لیکن آخر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ اس پر فرمایا کہ باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے، جو کہ اکثریت کی رائے تھی. چنانچہ ایسا ہی ہوا. تو اسی بات پر کہ چونکہ ہماری بات نہیں مانی گئی تو یہ تقریباً 300 منافقین جنگ احد کے شروع ہونے سے پہلے ہی واپس چلے گئے تھے. تو اس کا حوالہ یہ دے رہے ہیں کہ ہم لوگ در حقیقت شروع سے یہ کہتے چلے آ رہے تھے کہ باہر نکلنا مناسب نہیں ہے اور دیکھو ہماری بات نہیں مانی گئی تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کو اس صدمہ پیش آیا. تو ایک طرف تو ان کو اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی کہ کہیں دوبارہ مشرکین حملہ آور نہ ہو جائے، اور دوسری طرف وہ مسلمانوں کو آر دلا رہے تھے، شرم دلا رہے تھے اور ان کے زخموں پر مزید نمک چھڑک رہے تھے یہ کہہ کر کہ اگر ہماری بات مانی جاتی تو یہ صدمہ پیش نہ آتا. تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، ایک گروہ وہ تھا کہ جسے اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی. یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، وہ اللہ کے بارے میں
ناحق ایسے گمان کر رہے تھے جو جہالت کے خیالات تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ قولون، وہ کہہ رہے تھے حل لنا من الامر من شیء، کہ کیا ہمیں بھی کوئی اختیار حاصل ہے. یہ جملہ جو کہہ رہے تھے کہ کیا ہمیں بھی کوئی اختیار حاصل ہے، یہ دو مختلف معنوں کا عکاس تھا. اس کے ظاہری معنی تو یہ بھی لیے جا سکتے تھے کہ اختیار تو ہمارا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، لہذا اگر کوئی صدمہ پیش آیا ہے تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس پر ہمیں شکوہ نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک صحیح بات تھی، اس کا یہ صحیح مفہوم تھا. لیکن حقیقت میں ان کا مفہوم یہ تھا کہ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، اگر ہمارا اختیار ہوتا تو ہماری بات مانی جاتی اور کفار قریش کے مقابلے کے لیے لشکر باہر نہ نکالا جاتا اور قلعہ بند ہو کر شہر کے اندر ہم مقابلہ کرتے. تو ہمارا کوئی اختیار ہی نہیں ہے، اور جب چونکہ اختیار نہیں ہے اس واسطے تم لوگ اس کی سزا بھگت رہے ہو کہ اتنے سارے صحابہ اس میں شہید ہو گئے. اصل کہنا مقصود یہ تھا، لیکن جملہ ایسا بولا حل لنا من الامر من شیء، کہ کیا ہمیں بھی کوئی اختیار حاصل ہے، ایسا جملہ بولا کہ اس کا صحیح مطلب بھی لیا جا سکتا تھا، یعنی جو کچھ ہوا وہ تقدیر کے مطابق ہوا، انسان کی اختیار سے باہر ہے، لہذا اس ختمہ کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. قل، آپ ان کے جواب میں کہہ دیجئے کہ ان الامر کلہ للہ، معاملہ تو تمام تر اللہ ہی کے اختیار میں ہے. یعنی ان کی قول کا جو ظاہری مفہوم تھا اس ظاہری مفہوم کے مطابق جواب دے دیا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ اختیار کسی کا نہیں ہے، اس اختیار کی حقیقت اللہ کا ہے، اور جو واقعہ بھی پیش آیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت سے پیش آیا. لیکن اللہ تعالیٰ پھر آگے ان کے اس قول کی قلعی کھولتے ہیں کہ یخفون فی انفسہم، یہ لوگ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپاتے ہیں ما لا یبدون لک، جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے. یقولون، اور حقیقت میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں یا کہتے ہیں کہ لو کان لنا من الامر شیء، کہ اگر ہمیں بھی کچھ اختیار ہوتا تو ما قتلنا ہونا، تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے. اختیار ہوتا کہ سے مقصود ان کا وہی اشارہ کرنا ہے کہ ہم نے جو بات کہی تھی کہ باہر نکل کر نہ لڑا جائے، اگر وہ اختیار ہمارا ہوتا، ہم لوگوں کو مجبور کر سکتے کہ وہ باہر نکل کر نہ لڑے، تو پھر یہاں پر قتل ہونے کی نوبت نہ آتی، اتنے لوگ قتل نہ ہوتے. تو اللہ تبارک و تعالی آگے ان کے اس خیال کی بھی تردید فرما رہے ہیں. یعنی یہ جو وہ آخر میں جا کر کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جاتا تو یہ واقعہ پیش نہ آتا، یہ بالکل جہالت کی بات ہے. اس واسطے کہ فرمایا کہ قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، اگر تم اپنے گھروں میں بھی بیٹھے ہوتے، جیسا کہ تمہارا خیال تھا کہ ہم اپنے گھروں میں رہیں، تو جن کا قتل مقدر ہو چکا تھا اور جن کے بارے میں تقدیر میں لکھا تھا کہ انہیں قتل ہونا ہے، تو وہ خود گھروں سے نکل کر اپنی اپنی قتل گاہوں میں پہنچ جاتے ہیں. یعنی یہ سمجھنا جب ایک واقعہ پیش آ چکا ہو تو اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ اگر ایسا ہو جاتا تو یہ واقعہ پیش نہ آتا، اس کا حاصل سوائے حسرت کے اور کچھ نہیں. ظاہر ہے کہ اس سے کیا فائدہ؟ کیا وہ واقعہ لوٹ آئے گا، یا یہ وہ موقع لوٹ آئے گا کہ آدمی یہ کہہ دے کہ میں یوں کر لیتا تو بہتر ہوتا؟ ظاہر ہے کہ واقعہ تو پیش آ چکا اور اس کے لوٹنے کا بھی کوئی امکان نہیں. تو اب اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ اگر میں یہ ایسا کر لیتا تو نہ ہوتا، تو یہ ایک طرف تو انسان کے لیے حسرت کا سبب بنتا ہے، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کو ایک طرح سے نہ ماننے یا تقدیر کا شکوہ کرنے کا اس سے پہلو نکلتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کی تقدیر میں بات لکھی ہوتی ہے وہ تو ہر حال میں پوری ہونی ہے. تم باہر نکلتے یا نہ نکلتے، وہ لوگ پھر بھی اپنی قتل گاہوں میں پہنچ جاتے ہیں. لیکن اصل چیز یہ دیکھنے کی ہے ایسے موقع پر، بجائے حسرت کرنے کے کہ یوں ہو جاتا تو ہم تو یہ واقعہ پیش نہ آتا، اس قسم کی حسرت کرنے کے بجائے یہ دیکھنا چاہیے کہ ان واقعات میں حکمت کیا ہے. یہ صدمہ جو پہنچا
وہ صدمے کا کیا فائدہ حاصل ہوا ہمیں، تو اس میں کیا اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ تھی. تو وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، آگے اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ فرماتے ہیں کہ یہ سب اس لیے ہوا تاکہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ اسے آزمائے. یعنی جہاد کا جوش و خروش بھی تھا دل میں، کفر کی نفرت بھی تھی، ان تمام جذبات کو آزمائے کہ اس جذبات کے نتیجے میں جب عملی میدان میں کام کرنے کا وقت آتا ہے تو ان جذبات کا مظاہرہ کس طرح ہوتا ہے. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ تعالیٰ اس کا میل کچیل دور کر دے. یعنی جب اس قسم کے مسائل پیش آتے ہیں، تکلیف دہ واقعات سامنے آتے ہیں، تو اس سے انسان کے ایمان میں پختگی پیدا ہوتی ہے اور باطنی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو صدمات آتے ہیں غیر اختیاری صدمات، تو ان غیر اختیاری صدمات کے ذریعے اگر انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سے اس کا قرب بڑھ جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مصائب اس لیے دیے تاکہ تمہارے ایمان میں پختگی آئے اور باطنی بیماریاں دور ہوں. لِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، تاکہ تم جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا میل کچیل دور کر دے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ دلوں کے بھید کو خوب جانتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹ پھیری تھی جب دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے، تو انما استزلهم الشیطان، تو در حقیقت شیطان نے ان کو لغزش میں مبتلا کر دیا تھا، ببعض ما کسبوا، ان کے بعض اعمال کے نتیجے میں. اور فرمایا کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ، اور یقین رکھو کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے. ان اللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا بڑا بردبار ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جن حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے لغزش ہوئی تھی کہ وہ میدان احد کو چھوڑ کر واپس شہر کی طرف پلٹنے لگے تھے، پیٹ پھیر کر جانے لگے تھے، ان کو شیطان نے بہکایا تھا. اور شیطان کے بہکانے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کوئی قصور ان سے ایسے ہوئے تھے جنگ سے پہلے جنہیں دیکھ کر شیطان کو حوصلہ ہوا اور اس نے انہیں بہکا کر مزید غلطی میں مبتلا کر دیا. یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہاں جو سبب بیان فرمایا گیا ہے ان حضرات صحابہ کرام کے پیٹ پھیرنے کا، وہ یہ کہ شیطان نے ان کو لغزش میں مبتلا کر دیا تھا. اور پیچھے بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ اس لیے دکھایا یا صدمہ اس لیے دکھایا تاکہ تمہارے دلوں سے میل کچیل دور کر دے اور تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اس کو آزمائے. تو دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے. ظاہری سبب جو پیش آیا، براہ راست جو سبب پیش آیا وہ تو شیطان کا بہکانا پیش آیا، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجموعی طور پر اس پورے واقعے کے اندر جو تکوینی حکمت رکھی ہے وہ یہ تھی کہ صحابہ کرام کے دلوں کو آزمایا بھی جائے اور ان کے دلوں کو میل کچیل سے پاک بھی کیا جائے، باطنی بیماریاں دور کی جائیں. اس لیے دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے. یہاں یہ بات بھی دیکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان نے جو بہکایا وہ ان کے بعض اعمال کی وجہ سے، یعنی جنگ سے پہلے ان سے کچھ ایسے قصور سرزد ہوئے تھے جس کے نتیجے میں شیطان کو حوصلہ ہو گیا کہ وہ ان کو بہکائے. اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب بن جاتا ہے. گناہ کی ایک خاصیت یہ ہے کہ جب آدمی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے
اللہ بچائے، اور فوراً توبہ نہیں کرتا تو بعض اوقات وہ گناہ انسان کو کسی دوسرے گناہ کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے، اور شیطان بھی سمجھتا ہے کہ یہ بندہ چونکہ گناہ کر رہا ہے تو لاؤ اس کو مزید بہکا کر مزید گناہ میں مبتلا کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ببعض ما کسبوا کہہ کر اس طرف ہمیں متنبہ فرما دیا کہ اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ کرنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وہ گناہ تمہیں کسی دوسرے گناہ کی طرف لے جائے، شیطان تمہیں بہکائے اور کہے کہ جب ایک گناہ کر لیا تو چلو دوسرا بھی کر لو۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ گناہ ہوتے ہی فوراً توبہ کا، استغفار کا اہتمام کرے تاکہ شیطان کو یہ حوصلہ نہ ہو۔ پھر ان آیات پر اگر غور کیا جائے تو اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی عظمت کا بڑا عظیم مظاہرہ یہاں پر نظر آتا ہے۔ یعنی ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بعض غلطیوں پر تنبیہ کی ہے، مثلا جن حضرات نے ٹیلا چھوڑ دیا تھا ان کو تنبیہ کی گئی ہے، اسی طرح جو حضرات جنگ کے منظر سے گھبرا کر پیٹھ موڑ کر چلے گئے تھے ان کو فرمایا گیا ہے کہ ان کو شیطان نے بہکا دیا تھا۔ لیکن دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام سنگین غلطیوں کے باوجود حضرات صحابہ کرام کے ساتھ رحمت کا جو خاص معاملہ فرمایا اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں خصوصی بیان فرمایا ہے۔ یعنی یہ فرمایا جو آدمی اگر سخت جرائم کا مرتکب ہو تو وہ اس بات کا تو مستحق نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کوئی رحم دلی کا معاملہ کیا جائے یا اس کو صدمے کے اوپر تسلی دی جائے، لیکن حضرات صحابہ کرام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ فرمایا تو صدمے کو زائل کرنے کے لیے پہلے تو اونگ مسلط کر دی تاکہ غم غلط ہو جائے اور صدمہ کم ہو جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ یہ سارا کچھ اس لیے ہو رہا ہے تاکہ تمہارے دلوں سے میل کچیل کو دور کر دیا جائے، تو اس لیے تم اس سے بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرے یہ بتا دیا کہ ایسے مواقع پر تمہیں ہمیشہ بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ بجائے ان شیطانی خیالات کے کہ اگر یوں ہوتا تو یوں ہو جاتا اور یوں ہوتا تو یوں ہو جاتا، تم اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اس کے فیصلے پر راضی ہو کر اس پر مطمئن ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا وہ اپنی قدرت اور حکمت سے کیا اور اسی میں خیر ہوگی اور بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اسی میں بہتری ہوگی۔ پھر جو غلطی ہوئی تھی کہ میدان چھوڑ کر چلے گئے تھے بعض صحابہ کرام، تو یہ گناہ ویسے تو عام قرآن کریم میں اس کو گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے، لیکن جب صحابہ کرام کی طرف کی نسبت اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ وہ میدان چھوڑ کر گئے تو اس کے لیے لفظ استعمال کیا لغزش کا۔ گناہ یا معصیت یا نافرمانی کا لفظ استعمال کرنے کے بجائے فرمایا انما استزلهم الشیطان، شیطان نے ان کو لغزش میں مبتلا کر دیا۔ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ حضرات صحابہ کرام کے تذکرے کے وقت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی احتیاط فرما رہے ہیں تو ہم جب صحابہ کرام کا ذکر کریں تو ان کی عظمت، ان کے مقام بلند کو مد نظر رکھیں، اور یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد، ان کی غلطیاں بیان کرنے کے بعد صاف لفظوں میں فرما دیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اتنے صاف واضح الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کی معافی کا اعلان کیا، اور اسی وجہ سے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح بخاری میں روایت آتی ہے کہ ان سے کسی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ذکر کیا کہ کیا انہوں نے میدان احد سے پیٹ پھیر کر واپس گئے تھے؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ ہاں پیٹ پھیر کر گئے تھے، لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اور لقد عفا اللہ عنہم کے اندر وہ شامل ہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلطیاں بیان کرنے کے ساتھ ہی ان کی معافی کا بھی ایک ایسا اعلان کر دیا جو رہتی دنیا تک قرآن کا حصہ رہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. اب یہ عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کر دے اور معاف کرنے کا اعلان بھی کر دے, قرآن کریم میں اس کو ثبت بھی کر دے, اور لوگ جو ہیں وہ کہیں کہ نہیں ہم معاف نہیں کرتے, اور ان کی غلطیوں ان کے عیوب کا تذکرہ اللہ بچائے نکتہ چینی کے انداز میں کرتے رہیں. یہ صحابہ کرام کی عظمت اور ان کی محبت اور ان کے مقام بلند کے انتہائی منافی طرز عمل ہے. آگے پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ اصول بھی بیان فرما دیا کہ جو لوگ کسی صدمے کے پیش آنے پر یا کسی تکلیف کے پیش آنے پر یہ کہتے ہیں کہ اگر فلاں واقعہ نہ ہوتا تو یہ تکلیف نہ ہوتی, یہ سوائے حسرت پیدا کرنے کے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک مسلمان کو یہ تصور نہ کرنا چاہیے, اس قسم کے خیالات نہیں لانے چاہیے. چنانچہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تکونوا کالذین کفروا, ویسے نہ ہو جاؤ جیسا کہ ان لوگوں کا طرز عمل ہے جنہوں نے کفر اختیار کر لیا. وقالوا لاخوانہم, اور جنہوں نے اپنے بھائیوں سے یہ کہا اذا ضربوا فی الارض, جبکہ وہ زمین میں کوئی سفر کر رہے ہوں, او کانوا غزا, یا کسی جنگ میں شامل ہوتے ہوں, اس وقت یہ کہتے ہیں کہ لو کانوا عندنا, کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے, ما ماتوا, تو مرتے نہیں, وما قتلوا, اور نہ قتل ہوتے. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اے ایمان والو, تم ان میں شامل نہ ہونا جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم, اس قسم کی باتوں کا کوئی نتیجہ سوائے اس کے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ان کے دلوں میں ایک حسرت کا سامان بنا دیتا ہے, اور وہ حسرت ہی حسرت کرتے رہ جاتے ہیں, فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ واللہ یحیی و یمیت, زندگی دینا یا موت دینا یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اور اللہ بما تعملون بصیر, اور اللہ تعالیٰ ہر اس عمل کو دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو. یعنی یہ اپنی حکمت اور اپنی مصلحت سے ہی یہ متعین کرتا ہے کہ کس کی موت کس حالت میں کہاں آئے, کب آئے, یا کسی کو اگر قتل کیا جائے تو کب کیا جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے فیصلے ہوتے ہیں. ان کے بارے میں یہ اپنے دلوں میں حسرت آمیز خیالات لانا کہ یہ فلاں کام نہ ہوتا تو یہ واقعہ پیش نہ آتا, یہ سوائے حسرت پیدا کرنے کا اور کوئی کا فائدہ نہیں. پھر آگے یہ فرمایا کہ اگر فرض کرو اتنے صحابہ کرام شہید ہوئے تو ٹھیک ہے, ان کی دنیا سے جانے سے جو تمہیں صدمہ پہنچا, جو تکلیف پہنچی, وہ اپنی جگہ, لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل ہوتا ہے اس کو شہادت کا کتنا بڑا اعلیٰ مقام ملتا ہے, اور اس کا آخرت کا درجات کتنے بلند ہوتے ہیں. اور اگر اس سے پوچھو کہ بھئی تمہیں آیا دنیا میں چھوڑا جاتا تو بہتر ہوتا تمہارے لیے, یا یہ جو اللہ تعالیٰ نے شہید کا مقام تمہیں عطا کر کے اوپر کے درجات عطا فرمائے یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرف بھی توجہ کرنی چاہیے کہ جو حضرات شہید ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہیں بہتر حالت میں پہنچا دیا ہے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور اگر تم اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤ, او متم, یا مر جاؤ اللہ ہی کے راستے میں, تو لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ, تو یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی مغفرت و رحمہ اور رحمت خیرٌ, وہ بہت بدرجہ بہتر ہے, مما یجمعون, ان مال و دولت سے جو یہ لوگ جمع کرتے ہیں. وَلَئِن مُتُّمْ او قُتِلْتُمْ, اور اگر تم مر بھی جاؤ اور یا قتل ہو جاؤ, لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ, تو بالآخر تمہیں اللہ ہی کی طرف اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا. لہذا وہاں پر تمہاری اس موت اور قتل کے نتیجے میں تمہیں جو اجر و ثواب ملے گا وہ اس سے کہیں بہتر ہے جتنا تمہیں زندگی میں لطف آتا, زندگی میں مزہ ملتا. لہذا بجائے اس بات کے اوپر حسرت کرنے کے کہ یوں اگر ہم فلاں بات کر لیتے تو یہ واقعہ پیش نہ آتا, تم اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہو اور یہ سمجھو
کہ حکمت اور مصلحت اسی میں ہے، یہاں تک کہ ان لوگوں کی جو شہید ہوئے ہیں ان کی حکمت اور مصلحت بھی اسی میں تھی کہ وہ دنیا سے چلے جائیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں اجر عظیم عطا فرمائے۔